Assalamu alaikum. MCQs lecture number 3. This lecture is concerned with MCQs of chapter number 3 of banking for second year commerce, and the chapter name is the commercial banks. Very first question is, banks registered with the central bank are referred to. मतलब जो बैंक मरकज़ी बैंक से रजिस्टर्ड हैं वो ये कहलाते हैं registered banks, scheduled banks, limited banks, or commercial banks. Which option is the right answer? As we have already studied that those banks which are registered with the central bank are called scheduled banks, so option B is the right answer. जो बैंक मरकज़ी बैंक से रजिस्टर्ड हैं वो जदूली बैंक कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. मरकज़ी बैंक किस तरीक़ेकार से तिजारती बैंकों को कर्ज़े फ़राहम करते हैं? ऑप्शन ए, सेंट्रल बैंक्स एडवांस लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स बाय रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. क्या मरकज़ी बैंक मुबादलाती बिल की दोबारा कटौती से तिजारती बैंकों को कर्ज़े फ़राहम करते हैं? ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक्स एडवांस लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स बाय क्लियरिंग हाउस. क्या क्लियरिंग हाउस या तस्फिया घर की सहूलत से मरकज़ी बैंक तिजारती बैंकों को कर्ज़े फ़राहम करते हैं? ऑप्शन सी, सेंट्रल बैंक्स एडवांस लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स बाय मेंटेनिंग कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. या फिर मरकज़ी बैंक तिजारती बैंकों के कैश रिजर्व्स या नक़द ज़खायर को बरकरार रखकर कर्ज़े फ़राहम करते हैं. और ऑप्शन डी, सेंट्रल बैंक्स एडवांस लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स बाय क्रेडिट कंट्रोल. तो फिर क्या ये होता है कि एतबारी ज़र को कंट्रोल करके मरकज़ी बैंक तिजारती बैंकों को कर्ज़े फ़राहम करते हैं? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. मरकज़ी बैंक मुबादलाती बिल की दोबारा कटौती करके तिजारती बैंकों को कर्ज़े फ़राहम करते हैं. सेंट्रल बैंक्स एडवांस लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स बाय रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. क्वेश्चन नंबर 3. Under public utility services, commercial banks perform the function of. मतलब मफाद आमा के तहत तिजारती बैंक ये खिदमत अंजाम देते हैं. ऑप्शन ए, रिसीविंग डिपॉजिट्स, अमानतों की वसूली. ऑप्शन बी, अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडवांसिंग लोन्स. क्या मफाद आमा के तहत तिजारती बैंक कर्ज़ों की फराहमी की खिदमत अंजाम देते हैं? ऑप्शन सी, अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स. मफाद आमा के तहत तिजारती बैंक क्रेडिट कार्ड्स जारी करते हैं. और ऑप्शन डी, एजेंसी सर्विसेज. क्या मफाद आमा के तहत तिजारती बैंक एजेंसी खिदमात सर अंजाम देते हैं? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. Under public utility services, commercial banks perform the function of issuing credit cards. मफाद आमा के तहत तिजारती बैंक क्रेडिट कार्ड्स जारी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. एतबारी ख़त को इस खिदमत के तहत जारी किया जाता है. ऑप्शन ए, issuing letter of credit is the function under public utility services. क्या एतबारी ख़त मफाद आमा की खिदमात के तहत जारी किया जाता है? ये तो आप जानते ही हैं कि तिजारती बैंकों की जो मफाद आमा की खिदमात होती हैं उनसे लोगों को मालियाती उमूर या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में सहूलत हासिल हो जाती है. ऑप्शन बी, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ द फंक्शन अंडर एजेंसी सर्विसेज. क्या एतबारी ख़त एजेंसी खिदमात के तहत जारी किया जाता है? ऑप्शन सी, issuing letter of credit is the function under underwriting of company shares. क्या एतबारी ख़त शेयर्स की अंडरराइटिंग के तहत जारी किया जाता है? शेयर्स की अंडरराइटिंग से क्या मुराद है? जी बिल्कुल आप जानते हैं.
شیئرز کی انڈر رائٹنگ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی اپنی شیئرز عوام کو فروخت کرنے کے لیے جاری کرتی ہے تو بینک اس کمپنی کے ان تمام شیئرز کو کمیشن پر خرید لیتا ہے اور پھر اسے اپنی ذمہ داری پر عوام کو فروخت کرتا ہے۔ آپشن ڈی، نون آف دا ابو۔ کیا ان میں سے کوئی آپشن صحیح نہیں ہے؟ آپشن ای، آل آف دا ابو، یا یہ مندرجہ بالا تمام آپشن صحیح ہیں؟ تو بتائیے کون سا آپشن درست ہے؟ جی ہاں، آپشن اے از دا رائٹ آنسر۔ ایشوئنگ لیٹر آف کریڈٹ از دا فنکشن انڈر پبلک یوٹیلیٹی سروسز۔ اعتباری خط مفاد عامہ کی خدمات کے تحت جاری کیا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 5، کیا ہم کیش کی بجائے ادائیگی اور وصولی کے لیے کوئی اور ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں؟ مطلب زر کے تبادلے کا ذریعہ یہ ہے۔ آپشن اے، منی از ٹرانسفرڈ بائی بینک ڈرافٹ۔ آپشن بی، منی از ٹرانسفرڈ بائی پے آرڈر۔ آپشن سی، منی از ٹرانسفرڈ بائی چیکس۔ آپشن ڈی، منی از ٹرانسفرڈ بائی آل آف دا ابو۔ کیا یہ تمام ہی زر کے تبادلے کے ذرائع ہیں؟ اور آپشن ای، بی اینڈ سی، کیا زر کا تبادلہ پے آرڈر اور چیک سے ہی ممکن ہے؟ کون سا جواب درست ہے؟ آل آف دا ابو۔ آپشن ڈی از دا رائٹ آنسر۔ منی از ٹرانسفرڈ بائی بینک ڈرافٹ، پے آرڈر، چیکس، آل آف دا ابو۔ کویسچن نمبر 6، شیئرز کی انڈر رائٹنگ سے مراد یہ ہے۔ آپشن اے، انڈر رائٹنگ آف شیئرز ریفرز ٹو ڈسکاؤنٹنگ آف شیئرز۔ کیا شیئرز کی ڈسکاؤنٹنگ کو شیئرز کی انڈر رائٹنگ کہتے ہیں؟ آپشن بی، انڈر رائٹنگ آف شیئرز ریفرز ٹو ایشوئنگ شیئرز آن behalf آف دا انکمبینٹ۔ کیا کمپنی کی جانب سے شیئرز کا اجرا انڈر رائٹنگ کہلاتا ہے؟ آپشن سی، انڈر رائٹنگ آف شیئرز ریفرز ٹو اوور رائٹنگ آف شیئرز۔ کیا شیئرز کی اوور رائٹنگ کو شیئرز کی انڈر رائٹنگ کہتے ہیں؟ اور آپشن ڈی، نون آف دا ابو۔ یا مندرجہ بالا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ شیئرز کی انڈر رائٹنگ کو بیان نہیں کرتا۔ وچ آنسر از رائٹ؟ بی آپشن صحیح ہے۔ کمپنی کی جانب سے شیئرز کا اجرا انڈر رائٹنگ کہلاتا ہے۔ انڈر رائٹنگ آف شیئرز ریفرز ٹو ایشوئنگ شیئرز آن behalf آف دا انکمبینٹ۔ کویسچن نمبر 7، کریڈٹ کی تخلیق کون کرتا ہے؟ آپشن اے، کریڈٹ از کریٹڈ بائی ہول بینکنگ سسٹم۔ کیا بینکاری کا پورا نظام کریڈٹ کی تخلیق کرتا ہے؟ آپشن بی، کریڈٹ از کریٹڈ بائی سینٹرل بینک۔ کیا کریڈٹ یا کریڈٹ منی یا اعتباری زر مرکزی بینک کی وجہ سے پھیلتا ہے؟ آپشن سی، کریڈٹ از کریٹڈ بائی کمرشل بینکس۔ تو پھر کیا کریڈٹ کی تخلیق کے ذمہ دار تجارتی بینک ہوتے ہیں؟ آپشن ڈی، کریڈٹ از کریٹڈ بائی انڈسٹریل بینکس۔ یا پھر کریڈٹ کی تخلیق صنعتی بینک کرتے ہیں؟ آپشن ای، نون آف دا ابو۔ یا پھر مندرجہ بالا میں سے کوئی بھی کریڈٹ کی تخلیق نہیں کرتا۔ تو اعتباری زر کے پھیلاؤ کا باعث کون بنتا ہے؟ کریڈٹ کی تخلیق کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ جواب ہے آپشن سی، کریڈٹ از کریٹڈ بائی کمرشل بینکس۔ جی ہاں، یہ تجارتی بینک ہوتے ہیں جو کریڈٹ کی تخلیق کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 8، اعتباری خط بینک کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ آپشن اے، لیٹر آف کریڈٹ از دا بینکس آرڈر۔ کیا اعتباری خط بینک کی طرف سے حکم ہوتا ہے؟ آپشن بی، لیٹر آف کریڈٹ از دا بینکس پرومس۔ تو کیا اعتباری خط بینک کی طرف سے ایک وعدہ ہوتا ہے؟ آپشن سی، لیٹر آف کریڈٹ از دا بینکس ریکویسٹ۔ کیا اعتباری خط بینک کی طرف سے ایک درخواست ہوتی ہے؟ آپشن ڈی، آل آف دا ابو۔ یا مندرجہ بالا سب ہی اعتباری خط کہلاتے ہیں؟
آپشن ای، کیا اس کا جواب بی اینڈ سی ہے؟ مطلب اعتباری خط وعدہ بھی ہوتا ہے اور درخواست بھی ہوتی ہے، تو صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن سی، لیٹر آف کریڈٹ از دا بینکس ریکویسٹ۔ اعتباری خط بینک کی طرف سے درخواست ہوتی ہے۔ کویسچن نمبر 9، بل کی کٹوتی در حقیقت بینک کی طرف سے کیا ہے؟ آپشن اے، ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج از اے ٹائپ آف اوور ڈرافٹ۔ کیا بل کی کٹوتی بینک کی طرف سے اوور ڈرافٹ ہے؟ آپشن بی، ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج از اے ٹائپ آف لون۔ تو کیا بل کی کٹوتی بینک کی طرف سے قرضہ ہے؟ آپشن سی، ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج از اے ٹائپ آف کال لون۔ کیا یہ صحیح بات ہے کہ بل کی کٹوتی در حقیقت بینک کی طرف سے عندالطلب قرضہ ہے؟ آپشن ڈی، نون آف دا ابو، یا پھر مندرجہ بالا کوئی بھی بیان درست نہیں ہے؟ تو درست بات کیا ہے؟ درست بات ہے آپشن بی، ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج از اے ٹائپ آف لون۔ بل کی کٹوتی در حقیقت بینک کی طرف سے قرضہ ہے۔ The last question is number 10. Using ATM saves. مطلب اے ٹی ایم کے استعمال سے کس بات کی بچت ہوتی ہے؟ آپشن اے، ایکسائز ڈیوٹی آن چیک۔ آپشن بی، ٹائم آف اکاؤنٹ ہولڈر، اے ٹی ایم سے اکاؤنٹ ہولڈر کا وقت بچتا ہے۔ آپشن سی، لیبر، مطلب کیا اے ٹی ایم سے محنت کی بچت ہوتی ہے؟ آپشن ڈی، آل آف دا ابو، یا پھر اکاؤنٹ ہولڈر کو مندرجہ بالا سب ہی فائدے پہنچتے ہیں۔ مطلب ایکسائز ڈیوٹی بھی بچتی ہے، ٹائم بھی بچتا ہے اور محنت کی بھی بچت ہوتی ہے۔ اور آپشن ای، بی اینڈ سی، تو کیا یہ بی اور سی صحیح آپشن ہے؟ مطلب اے ٹی ایم سے اکاؤنٹ ہولڈر کا وقت بچتا ہے اور محنت کی بھی بچت ہوتی ہے۔ جی ہاں، ای آپشن میں صحیح بات کہی گئی ہے کہ بی اور سی صحیح جوابات ہیں۔ جی بالکل، اے ٹی ایم کے استعمال سے اکاؤنٹ ہولڈر کے ٹائم اور محنت کی بچت ہوتی ہے۔ یوزنگ اے ٹی ایم سیوز ٹائم اینڈ لیبر آف اکاؤنٹ ہولڈر۔ Okay students, thank you very much for listening carefully.